اور مسجد میں جانے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف نظر آتے ہیں ان کا بھی احترام کرو کہ یہ بات کر رہے ہیں، علماء صاحبان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو. یہ نماز کے احترام کی بات ہے کہ جس چیز کی آپ میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اللہ نے وہ توفیق دے دی ہے، تو آپ نماز قائم رکھنا. آگے جی. اور اس میں دو باتیں ہیں، مما رزقناہم، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق تم کو آتے ہو کون دیتا ہے؟ اللہ. مان لو تمہاری کمائی، تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ یہ عجب بات ہے، کمایا آپ نے، دیا کس نے؟ اللہ نے. اسی کو ماننا ہے. کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے، میرے کمانے کی صلاحیت کی اللہ نے دی ہے. کہتا ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، اور لکھنے کے تیرے ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کے نام اللہ ہے. کہتے رہو تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، ستاروں کو لگائے دیکھتے رہتے ہیں، دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے. تو تیری آنکھوں میں کہ دوربین دیکھنے والی ہے، بینائی دو، تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا، مزدوری کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، یہ جسم کی وجود کی توانائی. آپ تو راجت خیال کا وطن، تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے. ہم نے اس کو رزق دیا، اس رزق میں خرچ کرتا ہے. اور ایک بار اس میں آ گئی کہ جمع نہیں کرنا، اس نے جمع کر گنتے رہنا جمع کرنا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا. چلو ہمارے نام سے چراغ جلا دو، ادھر کوئی روشنی کر دو، ادھر کھانا کھلا دو. چلو آگے. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات کے جو آپ پر نازل ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، جبریل نازل ہوئے، افکار نازل ہوئے، خیال نازل ہوئے، روشنی نازل ہوئی، نور نازل ہوا، عارفہ نازل ہوئی. اب آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے. اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا، جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا. اور یہ سارے واقعات نازل، اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو، کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، خیال نازل ہوا، افکار نازل ہوئے، ارادے نازل ہوئے، پروگرام نازل ہوئے، اور منزلیں نازل ہوئی، اور نگاہ نازل ہوئی، اور کیا کیا دنیا کے اندر شاید کی چشمے جاری ہونے سب نازل. ہمارا ایمان ہے. آگے. اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، سبحان اللہ، کتابیں نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں. یہ کون بن گیا؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ اب آخرت ایک آئے گی، اور یقین بھی رکھتے دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپی سے آخرت بن جاتا ہے، چلا گیا بندہ، رخصت ہو گیا. اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا. یہی ہے نا. یہ کون بن گیا؟ متقی ہو گیا. اس کے لیے ہدایت ہے. خوف بتاؤ ہم کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا. بتاؤ عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے بعد کیا بمبار کہے جا رہا، اور شد و کسرہ بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے. اللہ کو ماننے کے بعد تو دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر میں سے میناریں جا رہی ہیں. جس کا دل سخت ہو گیا وہ. اب مومن جب مسلمان پر عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ سکتا ہے جبکہ کتاب دعوت اسلام ہے؟ ہم آگے کرتے جا رہے ہیں. اب یہ کاغذ مشہور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے حساب سے پیش کر رہے ہیں. اے دنیا والوں، تم اسلام کے بھول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی. یہی حقیقت ہے. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے، تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے یہ بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر دی. کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، اپنے نبی. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں دیکھو کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے. آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں بھی استعداد ہی نہیں ہے. بڑا بری کام ہوتا ہے بت بنانا، تو آپ کہاں بنا سکتے؟ ہمارے پاس ایسے بنتے نہیں ہے. کوئی اور قسم کا ملاج ہوتا ہے جی، اس میں ڈانس ہے، بت ہے، رقص ہے. ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسے وقت. مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا
جہاں منصوبہ ہے وہیں رہنے دو، تو آگے کرنا لوا پہ بات ہے ہی نہیں وہاں پر. اور میں آپ کو قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیے جائے گا، یہی ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر صاف ہوگا تو بڑا حساب کتاب ہوگا، بریک بھی نہیں ہو جائے گی. اب پھر ساتھ ہی کہتے ہیں آرام سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لو یہ کہنے کی بات ہے. جب اعمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب ہمارے اعمال ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں. اب ہم مایوس ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے مایوس ہیں. کہتے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میری رحمت کا سہارا لینا، اس سے مایوس نہ ہونا. جب تم یہ فکر کیا اصل میں جب تم اپنے آپ سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اعمال سے مایوس ہو جاؤ، اپنی پرفارمنس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے سماج سے مایوس ہو جاؤ، اپنے گرد و پیش سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ماضی سے مایوس ہو جاؤ، حال سے مایوس ہو جاؤ، مستقبل سے مایوس ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس ہو نا. اب بتاؤ، بار بار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تو خدا کا خوف ہی نہیں آ رہا. پھر اللہ بھی کہتا ہے مایوس ہو، آپ کہتے ہیں مایوس ہو کے بات ہے بلا کوئی نہ. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے. رحمت کی وسعت یہ ہے. اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا، اندھیرے سے روشنی میں داخل کرتا ہوں. تجھے کہنے چیز نہیں ہوا داخل، کیسے نہیں ہو رہا؟ تمہیں ہونا پڑے گا. اللہ کرتا ہے روشنی میں داخل، تو ہونا پڑے گا. میں معاف کرنے والا ہوں، معاف ہونا پڑے گا. مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کی ہے تب بھی معافی ہے، نہ کی ہے تب بھی معافی ہے. ماں باپ دعا کریں نماز میں، یا اللہ میرے اولاد کو معافی کر، یہ گدھے بیوقوف نافرمان دی ہے، ان کو معاف کرو. ارے آپ کی اولاد دعا کرتی ہے کہ میرے والدیا، میرے والدین سے بھی خیال رکھنا. کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آرام سے بدعمال ہی ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ. کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تب بخشے گا. سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز بخشی نے پوری ہوگی، آپ بخشے گئے. کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی تو اب بتاؤ، کوئی ایک تو ہونا چاہیے خاندان میں جس کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد کو رحم فرما. اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوگی نا کہ آپ والدین میں آ گئے. کسی پیغمبر کی دعا ہی قبول ہوگی جو کہ ایمان تو ہے نا کہ میری امت پر رحم فرما، آپ امت بھی شامل ہو. کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو امت میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا، اس کا تو عذاب ہی عذاب ہے. جو مسلمان ہو کے مومن نہیں کہلانا چاہتا، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آئے گا. ہم مومن ہیں، ہر حال میں مومن. افضل کیا ہے؟ بلکہ ہم اپنی وہ کہتا ہے تقدیر شقدیر کیا ہے؟ مومن وہ تو خود کاتب تقدیر ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن تاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے پورا اپنا بتا آپ ہی کرنا ہے. اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو، آپ کی بخشش کے امکان ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے بھی درود بھیجتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اب کون سی چیز ہے جو بخشش سے نہیں ہونے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو فکر سخت ہونے دیتی ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ بابا کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ مایوس نہ ہو. اور کوئی کہنا مانو نہ مانو، یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے مایوس ہونا، اللہ بھی ایسی کہ آپ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتے. بس پھر آپ دقت کیا ہے؟ سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہوگا. مومنوں پر عذاب ہوتا ہی نہیں. مومن نہ رہے یہی عذاب ہے. تو پھر تو مومن کی بات نہیں، کسی اور کی بات ہوئی. مسلمان کو اگر اسلام رہا تو پھر عذاب نہیں آتا، اور عذاب آنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہنے دے. عذاب اگر کسی اوپر کو مقدر ہے پر اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پیدا جائے گی. اب اگر منافقت پیدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی قسم میں جا رہا ہے، ورنہ اس لیے اور بات کرو. آپ بھی چپ، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ یہاں بولتے اس میں سے نصاب کیا آئے گا ایک کے کم ہو گیا نا. شاباش، یہی میرا مقصد ہے کہ آپ بدلے تھے جہاں آسانی سے زندگی بسر کرو. میرا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے.
ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک پر ہے، سب بھی خیر سب کے بلا. یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے. جو ہمارا وہ خالہ صاحب اس پر بھی رحم فرما دے. ہم دیتی سی بات جانتے ہیں واضح ہے. آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رحم کر دو، یہ تو بڑا پیغمبر والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے، میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے. تو یہ تو بڑی سنت اللہ ہوگی. یا اللہ سب کے معاف کر دے، یہ بھی بڑی کمال ہوگی. یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے، یہ تو ولی والا کام ہو گیا. یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں. اتنی یہ بہت آسان ہو جاتی بات ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس ماتھے میں پہنا جڑے بیس نکھاؤ مانا ایک بچہ جو مانگ میں بیٹھا نہیں ہے، پر اس نے یہ کی جواب ہے، اور یہ اس کے جواب ہی یہی ہے. ایک آدمی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا، جو مسلمان گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے. دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے یہ کافر ہے، ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے، لیکن اللہ کا مطابق جو ہے وہ کافر ہے. ہمارے اللہ کا مطابق ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا، ہونے دو. یہی تو گمی ہے اس بات کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے. دین کا معنی ہی ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو. ایک درویش کو ایک دفعہ خواب کی آئی، مراقبہ ہوا، کہتا میں چلتے چلتے بنارس میں کسی مندر میں چلا گیا. وہاں جا کے میں نے مراقبہ کیا، لاڈ چشنا کا مندر تھا. میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاڈ چشنا یہ کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا چونکا. حضور پاک نے شاہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو، دو راستے سے نہیں آ سکتے. بس اتنی سی کہانی یہ ہمارے ہی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غوث علی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے، تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری آتما اس راستے میں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں، ہونے دو. شیطان دلاتے خود ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے، ایک واقعہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں اسلام کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو، تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میں سے پہلے شیطان کو نہیں. یہ سارے سوالات ہیں. ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو، اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ آزادوں کو سوچو تو پہلے آپ دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پھر آزادی سے بات سمجھ آئے گی کہ وہ کافر تو کافر. آپ اس کے وکیل بن جاؤ. اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا، پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا تصور کیا ہے. پھر یہ سوال ضرور ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا، ایک بچہ جلدی مر گیا، ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا، ایسے سوال ہے نا. اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والے چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ؟ پیدا کیوں کیا کہ مر گیا ہے؟ یہ اتنی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا، بچ گیا، گناہ سے بچ گیا. وہ جو بڑی عمر تو گناہ گار تھا، انہوں نے کہا تو مجھے کیوں نہیں جلدی مار دیا بے تو نے، میں گناہ سے بچ جاتا. اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے. کفر آپ کے ایمان کی بچانا ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھے. شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے. وہ راہ ہے، راستہ ہے.
جو اترا پہ چلے گا گمراہ کر رہے گا. بذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے. شیطان تو راستہ ہے, شر کا راستہ ہے, وہ راہی تو نہیں ہے نا. کیا بات ہے؟ راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو, وہ تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان. اس لیے اس کا کیا رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا, جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو. ریاتن اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا کیا جاتا, وہ تو معاف کرا بھی کیا لے گا؟ جب تو اس سے پہلے کسی نے نہیں اسی سفارش کی تو تو کچھ سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو, یہ اپنی ہستی سے بڑی باتیں اس کو رہنے دو. اب یہ دیکھو کہ دعا کرو ہمیں ہماری بخشش ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے, وہ خود دیکھے کہ دنیا میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے, خیر کیوں ہے, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, ہندو بھی رہے گا, رونقیں بھی رہے گی. اللہ کو پیدا اللہ نے کی ہے دنیا, اور اللہ کو مانتی نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی. آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو, یا چھوڑ دو, بتانا کسی کو نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر بھی آسانی ہو جائے گی, کیا تھا کہ نہیں تھا, لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے, یہ یاد رکھو. تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو, اور پختہ رکھنے کو دیا کیا, اس کی رحمت پر یقین رکھو. اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, اسے کافر کہتے ہیں. جو آپ کے ایمان پر نہ ہو کافر کہلاتا ہے. کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی. کیسے اندر جا سکتے ہو اس کے اندر؟ ایمان چھوڑ کے. آپ ایمان چھوڑ کے آپ جانے دو, دقت یہ ہے. ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے. کافر نہ شدی لذت ایمان چشن آسی. کافر بننا مرتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے, لیکن آپ نے بننا شاید واپسی نہ ہو. کافر کو اس کے حال بھی چھوڑو, محمد کو. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے, خود ہی صنم پرست ہے, خود ہی صنم زدہ ہے, خود ہی رسیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے, ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے, اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں. بڑی تخصیص کی بات ہے نا, کہتا ہے وہی ہے, اس حد تک تو ہے نا. تو خالی پیغمبر کا ہو جانا, سماج میں چن لینا, یہ ایک بڑی بات ہے. ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات, پھر سب پیغمبروں کے پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے. پھر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر, اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے. وہ کہ نہیں ہم حال درود بھیجتے جا رہے ہیں, یہ ایک بات ہے. یہ بات غور سے اور خاص فضل سے سمجھ آتی, ورنہ سمجھ نہیں آتا. یہ سوال نہیں ہے, یہ بس دعا ہی ہے. آپ بھی دعا کیا کرو. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا قدر ضروری ہے, اور ماں باپ بیوقوف ہوں تو پھر تو ظالم ہو تو پھر میرا کہنے نہ مانے. پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو. بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہم زیادہ بھی پڑھ لیا. اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کی باتیں, ہم ان کی بات مانتے جائے. لیکن وہ کہتے ہیں مانو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہی مان, کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, پھر تم مانو. یہ فیصلہ یوں ہی چلا رہا ہے, جو پہلے آئے ہیں ماں باپ, ان کا کہنا اولاد ہی مانے گی. ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی, کیونکہ ایک خاص نسبت ہے. اب ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ سکتا. اب بہتر ہے. آج کا تو خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے. اولاد لوگ کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں یہ بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے جو آپ فرماؤ. بچوں سے کہتے ہیں ماں باپ کہ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے. تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائے اولاد کے سامنے. اولاد گستاخ دوسرے بھی شروع ہونا. جب ماں باپ بھی کہنا ماننے لگ جائے تو اولاد پر انکاری ہو جائے گی نا. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے. ہر چند کے حق کو نہیں مانتا ان کو. کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے, اولاد نہیں مانتی کہنا, برابر کی حد مانتی. 12 کی ادب کے درجے ہیں. اس لیے اس جو کافر جس کو پیدا کیا جا, اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جواب رکھتے ہو اس کا. اور کوئی بات دعا, آپ دعا کرو, تب لوگ اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ تو ہر مشکل سے بچائے, عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ تو آسانیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامی پر فضل کرے.
اللہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے آسانی عطا فرمائے.